بسم الله الرحمن الرحیم۔ حمد اور مدح میں فرق۔ حمد اور مدح میں چند وجوہ سے فرق بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، حمد اختیاری خوبی پر ہوتی ہے اور مدح اختیاری اور غیر اختیاری خوبی دونوں پر ہوتی ہے۔ اس بنا پر حمد اور مدح کے درمیان عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ حمد خاص اور مدح عام۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں حمد صادق آئے گی وہاں مدح بھی صادق آئے گی، لیکن جہاں مدح صادق آئے گی ضروری نہیں کہ وہاں حمد بھی صادق آئے۔ جیسے حمدت زیداً علی علمہ و کرمہ تو کہا جا سکتا ہے، لیکن حمدت علی حسنہ نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ مدحت زیداً علی حسنہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ علامہ تفتازانی رحمہ اللہ تعالی کا مسلک ہے۔ نمبر 2، حمد زندہ کے ساتھ مخصوص ہے اور مدح عام ہے، زندہ کے لیے ہو یا مردہ کے لیے۔ نمبر 3، حمد صاحب علم کے ساتھ خاص ہے اور مدح عالم اور غیر عالم دونوں کے لیے عام ہے۔ نمبر 4، حمد یقین کے ساتھ صادر ہوتی ہے اور مدح یقین اور ظن دونوں کے ساتھ صادر ہوتی ہے۔ نمبر 5، حمد صرف صفات کمالیہ پر ہوتی ہے اور مدح صفات کمالیہ اور صفات مستحسنہ دونوں میں عام ہے۔ یہ سب علامہ سہیلی رحمہ اللہ تعالی کا مسلک ہے۔ نمبر 6، حمد عظمت اور وقار کے ساتھ ہوتی ہے اور مدح عام ہے، خواہ عظمت و وقار ہو یا نہ ہو۔ نمبر 7، حمد عقلاء کے ساتھ خاص ہے اور مدح عقلاء اور غیر عقلاء دونوں کی ہو سکتی ہے۔ یہ دونوں مسلک علامہ عبداللطیف بغدادی رحمہ اللہ تعالی کے ہے۔ نمبر 8، مدح قبل الاحسان اور بعد الاحسان ہوتی ہے اور حمد صرف بعد الاحسان ہوتی ہے۔ یہ امام سیبوی رحمہ اللہ تعالی کا مسلک ہے۔ نمبر 9، حمد اور مدح دونوں مترادف ہے۔ الحمد والمدح هو الحمد، صرف لفظی فرق ہے، یعنی مدح حمد کا مقلب ہے۔ اس طرح کہ حمد کے حا کو شروع کلمہ میں سے لے کر آخری کلمہ میں لاحق کر دیا گیا تو لفظ حمد مدح ہو گیا۔ یہ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ نمبر 10، حمد محبت کے ساتھ ہوتی ہے اور مدح عام ہے۔ نمبر 11، حمد علی الاطلاق مأمور بھی ہے اور مدح گہ بگہ منہی عنہ ہوتی ہے۔ نمبر 12، حمد کی ضد لوم آتی ہے اور مدح کی ضد ہجو یا ذم آتی ہے، جیسے فعل مدح یا فعل ذم کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ اس شعر سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ کریم متی امدحہ والورا معی واذا ما لمتہ وحدی۔ ترجمہ: میرا ممدوح ایسا کریم ہے، جب میں اس کی تعریف کرتا ہوں تو مخلوق میرے ساتھ ہوتی ہے اور جب ملامت کرتا ہوں تو اکیلا ہوتا ہوں۔ اس شعر میں شاعر کا مدح کے مقابلے میں لوم لانا باعث عیب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مدح کے مقابلے میں لوم نہیں آتا بلکہ ہجو یا ذم آتا ہے۔ اس شعر کا واقعہ یہ ہے کہ ابوالقاسم اسماعیل بن عباد نے اپنے
استاذ ابن الحمید کے سامنے ایک قصیدہ پڑھا۔ جب پڑھتے پڑھتے اس شعر پر پہنچے تو استاذ نے کہا، کیا اس شعر میں ایک عیب جانتے ہو؟ وہ کیا ہے؟ اسماعیل نے کہا، شاعر کا مدح کے مقابلہ میں لوم لانا، کیونکہ مدح کے مقابلے میں ذم یا ہجوء آتی ہے۔ استاذ نے تسلیم کرنے کے بعد فرمایا، سوال میں اس عیب کا منشا نہیں، اگرچہ یہ بھی ایک عیب ہو۔ اسماعیل نے کہا، اور مجھے معلوم نہیں۔ استاذ نے کہا، امدحہ کا مکرر ہونا، جو سخت ترین تنافر کا باعث ہے۔ اس پر شاگرد اسماعیل نے اپنے استاذ کی بے حد تعریف کی۔